کہ ہاتھ کیسے دھونے ہیں سنت کے مطابق، اور پانی بہانے کا ہم نے سیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے سر کا مسح کیسے کیا جاتا ہے۔ سر کا مسح ہم نے سیکھا تھا کہ یہ انگلیاں ایسے پکڑ کر آپ بھی اپنی انگلیاں کر کے دیکھیں، ایسے عادت بنائیں اس کو، ایسے تاکہ غلط نہ ہو، ایسے کر کے یہ تو ادھر سے ہاتھ رہتا ہے، یہ استعمال ہو رہا ہے، یہ اس طریقے سے یہ سنت کے مطابق مسح ہے سر کا۔ اور کانوں کے مسح میں جو چھینگلیاں ڈالنی ہیں کانوں کے اندر، یہ مستحبات وضو میں ہے، اور یہ جو انگلی شہادت والی ادھر رکھ کر انگوٹھا ادھر کرنے، یہ سنت میں ہے۔ اور اس طریقے سے یہ ہاتھ گیلا کر کے یہ تین انگلیاں جو ہیں یہ ادھر اور ادھر لگانے سے، یہ میں نے جامع مسجد سے بتایا تھا، اس وقت ریسرچ آئی تھی غیر مسلم کی کہ مسلمانوں میں پاگل کم ہیں، فزیکلی پاگل، اور میں نے وہاں کہا تھا کہ کافر تو ساری پاگل ہیں، بہرحال مسلمانوں میں فزیکل پاگل تھوڑے ہیں، اور کافروں میں فزیکل جو جسمانی طور پر جو لوگ پاگل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں اب وہ یہ کام کر رہے ہیں، سنتوں میں اس کو تلاش کیا، باتیں نہیں کرو بھائی، جب اس پر پہنچے تو یہ رگیں عموماً بات کرتے ہوئے اور ویسے بھی گرمی ہو تو پھولتی ہیں رگیں، یہ ایسے ہاتھ لگانا ہے، اس کو ملنا نہیں ہے، صرف گیلی انگلیاں لگانا ہے ایسے، اور ادھر بھی لگانا ہے۔ تو یہ گیلی انگلیاں دن کو 4-5 مرتبہ 3 مرتبہ اگر لگیں ان رگوں کو گیلی کر کے، تو آدمی جلدی پاگل نہیں ہوتا۔ بزرگوں کو کسی نے بتایا نا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام سے پہلے رکوع میں، سجدے میں یا کسی چیز میں جانا جو ہے نا، انسان کی شکل گدھے جیسی بن جاتی ہے۔ تو بزرگوں نے اللہ معاف فرمائے ان کو، لطیفہ نہیں ہے، ایک سچ ہے، تو وہ عالم بھی تھے، تو انہوں نے ایک دن نماز پڑھتے سوچا کہ امام سے پہلے کہتے ہیں کہ جانے سے شکل گدھے کی بن جاتی ہے، یہ سوچنا تھا کہ شکل گدھے کی بن گئی۔ پھر اس کے بعد نا وہ ہمیشہ اپنے منہ کو ڈام کر رکھتے۔ بادشاہی اللہ کی ہے، اور بادشاہی اس کے محبوب کی ہے، اور پھر بادشاہی اس کی ہے جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ان چیزوں کو اپناتا ہے۔ اگر وہ محبت تحریک نہ دے نماز کی، یعنی جس وقت اذان ہوتی ہے تو اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے آدمی نہ اٹھے، ویسے ایک فریضہ سمجھ کر اٹھ کر جائے، تو یہ وہ نماز نہیں ہے۔ جو نماز جس وقت آپ نے کراچی جانا، لاہور جانا ہے، کسی کام جانا ہے، تو آپ اس کے جانے سے 24 گھنٹے پہلے سے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے کہ جانا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا کہ نماز کے لیے، ساری عبادتوں کے لیے، لیکن نماز کے لیے بطور خاص فرمایا کہ نماز جو بھی آ رہی ہے، ایک نماز پڑھی تو اس کے ذہن پر سوار ہونا چاہیے کہ میں نے اگلی نماز کے لیے پھر آنا ہے، پڑھنی ہے نماز۔ یہ جو ہر وقت نماز کے لیے سوچ ہے کہ اللہ رسول سے ملاقات ہے، یہ وہ سوچ ہے جو مسلمانوں کو بہت اونچا لے جاتی ہے، اور یہ اولیاء اور یہ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھول کر بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں آ گیا ہے اس کے ساتھ
ایسے امتحان لینے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اگر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگوار نہ گزرتا امت کا کسی تکلیف میں پڑنا، اور اللہ نے ہر صورت میں اپنے محبوب کو راضی نہ رکھنا ہوتا، تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیسے کیا ہو جاتا۔ یہ جو پہلی امتیں سور بنی اور بندر بنی اور چمگادڑ بنی، وہ اسی وجہ سے بنی۔ لہٰذا جس وقت وضو میں ہم یہ ساری سنتیں سن رہے ہیں تو ان کو ایزی نہیں لینا، یا اللہ کی خصوصی مہربانی سمجھنا کہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ چلیں، کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں سجدہ لوگ کرتے ہیں، سجدہ صحیح نہیں ہوتا، پگڑی ٹوپی پیشانی پہ لگی ہوتی ہے، اسی پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں مانتے نہیں ہیں۔ انسان جلدی جلدی یہ اپنی فلاح کی طرف جلدی جلدی نہیں آتا، یہ بڑا سنگ دل اور بڑا سخت دل ہے۔ اور پھر انبیاء کے ساتھ، علماء کی تو بات ہی چھوڑیں، انبیاء کے ساتھ یہ سونگٹ جا رہا کہ یہ ہماری طرف بشار ہے، سارا قرآن پاک بھرا پڑا ہے کہ ہم ان کی بات کیوں سنیں، یہ مالداری میں بھی ہم سے کام ہے، قومیت کے طور پر بھی ہم سے کام ہے، اور دنیاوی آؤ بکت میں بھی کام ہے، تو ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ یہ ہماری طرح بشر ہیں، یہ بار بار آیا قرآن پاک میں، ہماری طرح انسان ہیں، اپنے جیسے انسان کی بات ہم کیوں مانیں؟ اور یہ سوال کیا انہوں نے کہ اگر اللہ فرشتہ بھیجتا تو ہم مان جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتہ بھیجتا تو تم پھر یہ کہتے کہ انسان ہوتا جس کو ہم دیکھ کر سمجھ سکتے تو وہ بھیجتا تو ہم اس کو مانتے۔ خوہ بدرہ بہانہ بسیار، اس لیے یہ جو کانوں میں انگلیاں ہیں اندر 6 انگلی ڈالنی ہے، یہ مستحبات وضو میں ہے، اور یہ جو شہادت کی انگلی ایسے کر کے رکھ کر یہ کن پٹی کے پیچھے یہ انگوٹھا ایسے، تو یہ جو انگلیاں لگانا ہے یہ ریسرچ آئی باقاعدہ یورپ کی کہ مسلمانوں کے نبی کی اس سنت میں یہ راز ہے کہ انسان پاگل نہیں ہوتا جلدی، اگر 3 4 5 مرتبہ دن کو ایسے اس پر ٹھنڈی چیز لگا دی جائے، ملنا نہیں ہے، ملیں گے تو مرگی ہوگی، اور ملیں گے نہیں، اس کو یہ سمجھ کر کریں گے کہ اگر مرگی واقعتاً کسی کو ہے تو وہ اس سے ختم ہوگی، بات تو یقین کی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کی ہے، وگرنہ کافر کے دل پر پورا قرآن پاک رکھ دیں اور اس کو قبر میں دفنا دیں، کیا وہ بخشا جائے گا؟ قرآن پاک بخشش کا ذریعہ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومنوں کے لیے ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو یہ سوائے نقصان کے نہیں دیتا۔ ہمارے ایم پی سی رانا صاحب تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ تبلیغی جماعت کا ایک وابی ہے دوست بیمار ہے، تویز دیں، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میرے تویز سے مر جائے گا کیونکہ یہ مانتا نہیں ہے، قرآن و سنت کو ماننے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ تو رانا صاحب نے جلدی جلدی مجھے کہا کہ ٹھہرے میں سپیکر اونچا کرتا ہوں، یہ خود سن لیں آپ کی بات۔ سپیکر اونچا کیا تو میں نے پھر وہی بات دہرائی، تو رانا صاحب نے مجھے پوچھا کہ یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو قرآن کو مانتا نہیں ہے اس کی بیماری میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ ہلاک ہوتا ہے، الا خسارہ۔ اس لیے قرآن پاک ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیہدی بِهِ کثیرا، اس قرآن پاک کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے
اور بہت سارے لوگ ہدایت پا گئے۔ مثلاً ایک مثال بیت رضوان کی، حضرت عثمان غنی کو حدیبیہ والے دن بھیجا کہ مشرکین سے بات کر لو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، بس ہم کریں اور جائیں، ہم لڑتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے نہیں مانا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی ادھر ہی تھے، افواہ پھیلی کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ پیارے آقا نے بیت رضوان، جو قرآن میں مشہور واقعہ ہے، بیت رضوان درخت کے نیچے لیا، اس کا نام بیت رضوان ہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا آپ جو کنکری مار رہے ہیں، مار رمیتا، آپ نہیں مار رہے، اذ رمیتا، جب کہ آپ مار رہے ہیں، ولیکن اللہ رما، لیکن یہ اللہ نے ماری۔ آپ نے نبی کا ہاتھ اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ یہاں عثمان کا ہاتھ نبی پاک نے فرمایا یہ میرا ایک ہاتھ عثمان کا ہے، اور بات ہو گئی۔ 14ویں صدی کے ملا نے کہا کہ اگر نبی کو علم ہوتا ہے، یہ باقاعدہ یہ دیوبندی، یہ تبلیغی، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اہل سنت سے الگ اس وجہ سے ہوئے ہیں۔ اہل حدیث کے ساتھ ہمارا امین وغیرہ کا جھگڑا ہے، ان کے ساتھ ہمارا عقیدے کا جھگڑا ہے۔ تو جس وقت 14ویں صدی میں جھگڑا ہوا ملا کا، تو اس نے کہا جی نبی کو آپ کہتے ہیں علم ہے، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اگر نبی کو علم ہوتا تو یہ واقعہ حدیبیہ والا اس نے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ نبی کو اگر علم ہوتا کہ عثمان زندہ ہے تو بیعت کیوں لیتا۔ پھر آگے سے سنی علماء نے کہا کہ کم وقت نبی کو علم تھا کہ عثمان زندہ ہے، اور بیعت لینی یا جنگ کی یا دشمن سے جو بھی ممکنہ چیز ہو سکتی ہے اس کے لیے تیاری کرنی، یہ اسلام کی سیاست میں موجود ہے۔ لہذا بیعت جو لی گئی ہے وہ اس پہلو سے حفظ ما تقدم کے لیے لی ہے۔ آخر میں جو آپ کو یہ ضرورت پڑ گئی کہ آپ کو اطلاع دے دے کہ عثمان زندہ ہے، مرا نہیں یا قتل نہیں ہوا، تو نبی نے اپنے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا ہے، اور بیعت زندوں سے لی جا رہی تھی کہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے، تو نبی نے تو بتا دیا آخر میں کہ عثمان زندہ ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ اسی قرآن پاک میں یہ دونوں پہلو نکل کر آتے ہیں۔ ایک پہلو سے ایک گمراہ ہوا اور اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی، جو مرضی کرے، اور دوسرا اوج سریا پہ پہنچ گیا اور بات اس نے ٹھیک کی ہے، اور وہ جو اس کو بھی شیطان نے ملما کاری کر کے دکھایا کہ چلیں تیرے ہاتھ۔ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا میرا باپ ایسے کرتا اور وہ بات ایسے ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں ہمارا باپ اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت تو جناب کو بڑا کار چڑھتا ہے کہ قاضی صاحب دیکھیں جی ایسی بات کر دی، لیکن جس ذات پر سارے باپ ہمارے قربان ہیں، جن کے قدموں پر، ان کے لیے مولوی صاحب دلیلیں ڈھونڈ کر کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرق تو ہے، اور اس فرق کا کچھ آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو یہ گردن کا مسا جو ہے نا، یہ پاگل کو ٹھیک کرتا ہے، خصوصاً وہ بوڑھے جو بات بھول جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ تریاق ہے نا۔ یہ اللہ رسول کی طرف سے مہربانی ہے کہ اگر وہ وضو کریں، ہاتھ لگائیں، تو ان کا دماغ جلدی بھولنے کی عادت جلدی نہیں پڑے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس حد تک جو ہم نے سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو کہتے ہیں جی مولویوں کے جھگڑے، یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ شیطان اور رحمان کا جھگڑا ہے کہ نبی کو علم نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے علم ہے۔ لغت کے اندر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے انگریزی میں یس، دوسرا ساتھ ہی اسی لغت میں لکھا ہوتا ہے نو۔ یس اور نو مقابلے میں ہیں۔ ایک کہتا ہے نبی کو علم ہے اور دوسرا کہتا ہے علم نہیں ہے، تو دونوں ایک تو نہیں ہے، کیونکہ اس سارے دین کا دار و مدار نبی پاک کی زبان پر ہے۔ اللہ کی کتاب ہونا اور اللہ کی ذات ہونا یہ تو بات کی بات ہے، ہمیں تو نبی نے بتایا ہے۔
تو اس نبی کو ایسے اعتراضات سے اور ان شکوک و شبہات سے ورا الورا رکھنا یہ دین کی اصل بنیادی بات ہے۔ اللہ کو ہم نے اس نبی کی وجہ سے مانا ہے، اللہ کی وجہ سے ہم نے نبی کو نہیں مانا۔ نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، لیکن اللہ اگر کہے کہ ایسے ایک نبی ہے تو اللہ ہمیں کیسے کہے؟ موسیٰ کلیم اللہ سے بات کی تو وہ بے ہوش ہو گیا، ہم کیسے اس سے لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین ایمان کو یہ دنیا کی رنگینی اور یہاں کی نمبرداری جو ہے دین پر ہر چیز پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی نمبرداری سے ہمیں محفوظ رکھے اور عاجزی مسکینی اللہ عطا فرمائے، اور اللہ اپنے پیارے حبیب کا کبھی بھی بے ادب نہ بنائے، اپنے ماں باپ کا کبھی بے ادب نہ بنائے، اپنے اساتذہ مشائخ کا چاہے سکھ ہوں یا ہندو کبھی بے ادب نہ بنائے، اور اللہ رب العزت معاشرے کے ہر بڑے انسان کا احترام کرنے اور چھوٹے پر شفقت کرنے جیسے ہمارے آقا نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری یہ عادت ثانیہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ رب العزت ان کھلی آنکھوں سے دین کو صحیح سے مت سمجھ کر قبر آخرت کے لیے جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سے مت سمجھ کر اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ذریۃ۔